بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب طلاق چل رہا نا، صفحہ 374 ہے. کل کنائی الفاظ میں سے جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم کیا ہے؟ تو 3 الفاظ ہیں: اعتدی، استبرئی رحمکی، انت واحدہ. ان 3 الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور صرف ایک پڑتی ہے، 3 کی بھی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اس کے علاوہ بقیہ کنایات. اس کے علاوہ بقیہ کنایات کا مطلب ہے کہ بہت سارے الفاظ ہیں. اس کے بعد بہت سارے الفاظ ہیں. کیا مصیبت ہے یہ؟ بہت سارے الفاظ ہیں اور مختلف زبانوں میں، ہر علاقے میں نکاح سے جدائیگی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ تمام کنایہ الفاظ آ جاتے ہیں. وہ تمام انہوں چند الفاظ بولیں گے، اور ان بقیہ الفاظ سے جو طلاق پڑتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، وہ طلاق بائن ہوتی ہے، اور اس سے ایک طلاق پڑتی ہے. اگر بولنے والا 3 کی نیت کر لیتا ہے تو 3 بھی واقع ہو جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. پڑھتے جاؤ. تو بقیت الکنایات، اور بقیہ کنایات، اذا نوى به طلاق، جبکہ اس سے طلاق کی نیت کر لے. احتجام کہاں ہے سبق؟ جبکہ اس سے طلاق کی نیت کرے. کانت واحدۃ بائنۃ، تو ایک بائنہ ہے. صرف نیت کرنے پر ہی کیا؟ نہیں، مذاکرے طلاق کی حالت میں بھی، مذاکرے طلاق کی حالت میں بھی، کیونکہ دلالت حال ہے نا. وہ اوپر بتایا نہیں بتایا؟ دلالت حال سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے کنایہ الفاظ سے. وَإِن نَوَى ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا، اور اگر اس نے 3 کی نیت کر لی ہے تو 3 کی طرف 3 کی نیت ہوگی. اگر 3 کی نیت کرے تو 3 ہوگی. وَإِن نَوَى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً، اور اگر 2 کی نیت کرے تو ایک بائنہ ہی پڑے گی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس لیے ایک بائنہ پڑے گی کہ اس کے اندر جو ہے مصدر اصل میں موجود رہتا ہے، اور مصدر سے فرد حقیقی متعین رہتا ہے، اور اگر مراد لیا جائے تو فرد حکمی کی مراد لینے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے؟ دیکھیے اب الفاظ کیا کیا ہیں اس میں. وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ، اور یہ جیسا کہ اس کی قول انتی بائن. بہت سارے الفاظ کی مثال دی گئی ہے، کوئی ضروری نہیں یہ الفاظ ہونا، اس کے علاوہ بھی اور الفاظ ہو سکتے ہیں. انتی بائن، تو بائنہ ہے، یا بتتن، یا تو کٹی ہوئی ہے، یا بتلتن، کٹی ہوئی ہے. بتہ اور بتلا کٹے ہوئے کے معنی میں سے. اور حرام، تو حرام ہے. یا حبل کی علی غاربی کی، یعنی تیری رسی تیرے غارب پر ہے. تیری رسی یعنی گردن پر. تیری رسی تیرے گردن پر ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اب تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ مطلب رہے گا اس کا. ٹھیک ہے نا؟ وَأَلْحِقِي بِأَهْلِكَ، اور تو کیا کر؟ الحقی بِأَهْلِكَ. الحق یلحق، الحقی چھوٹا، الحقی بِأَهْلِكَ، تو اپنے اہل سے مل جا. تو اپنے خلیتن، تو خلیہ ہے یعنی خالی ہونے والی ہے. بریتن، تو بری ہے. وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكَ، میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو تحفہ دے دیا. میں نے تجھے تحفہ دے دیا ایسا. سرحتُكِ، میں نے تجھے چھوڑ دیا. فارقتُكِ، میں نے تجھ کو جدا کر دیا. امرُكِ بِيَدِكِ، اور کیا کر دیا؟ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. سمجھ آ گیا نا؟ یہ بول کر بھی اگر انہیں طلاق مراد لیا ہے طلاق بائن ہو جائے گی. یا یہ بول کر جو ہے اس کو اختیار دینا بھی رہتا، اختیار دینا بھی رہتا، وہ ایک الگ چیز ہے. انہیں اختیار لیے تو طلاق پڑتی ہے، تو نہیں پڑتی اس پر. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اختیاری، تو اختیار کر لے، وہی اختیار کرنے کا. سمجھ میں آ گیا؟ امر کی بھی ادی کی اور اختیار، یہ دونوں الفاظ کے واسطے ہوتے ہیں، اختیار دینے کے لیے ہوتے ہیں. اگر اس وقت انہیں اختیار لے لیتی ہے تو طلاق پڑتی ہے، نہیں تو نہیں. انتی حرۃ، تو آزاد ہے، تو آزاد ہے. تقنعی، کیا کر؟ خمار اوڑھ لے. تقنع اوڑھ نہیں اوڑھ لینا. تقنع کیا ہے؟ سر ڈھکنا. اسی طرح تخمری، خمار اوڑھ لے. مطلب کوئی رحمت اللہ بول دیا چلو اوڑھنی اوڑھ لو، کیا مطلب ہے؟ میں تجھے چھوڑ دیا، اب تو میرے لیے کیا ہو گئی؟ اجنبی ہو گئی، یہ مطلب رہتا نا اس کا. استتری، چلو پردے میں چلے جا، پردے میں چھپ جا. یا اغریبی، دور ہو جا. اخروجی، نکل. اذهبی، چلی جا. یہ سب کیا الفاظ ہیں؟ دیکھو کنایہ الفاظ ہیں. ان سب سے کیا ہے؟ اگر طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق پڑے گی، یا مذاکرے طلاق میں بھی طلاق پڑ جائے گی. قومی، کھڑی ہو جا. قومی بولے تو قم، قوما، قومو، قومی، کھڑی ہو جا. اور ابتغی الازواج، شوہروں کو ڈھونڈ لے. شوہروں کو
سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ الفاظ اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے ہوں گے، آج کل نہیں ہو رہے، خالی چھوڑ دیا بولتے. فارغ خطی یہ استعمال ہو رہا، فارغ خطی دے دیا. کیا بولتا؟ فارغ خطی دے دیا. فارغ خطی ہے وہ کیا ہے؟ میں نے اپنا خط فارغ کر دیا. یا تو فارغ کر لے میرے خط کو، ایسا ترجمہ. لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ، اس لیے کہ وہ طلاق کا بھی احتمال رکھتا ہے، اس کے علاوہ کا بھی احتمال رکھتا ہے. فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ، تو ضروری ہے نیت میں سے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الفاظ میں طلاق پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ او الا ان يكون في حالت مذاکرۃ الطلاق، جو اوپر میں بول چکا ہوں، مگر یہ کہ وہ مذاکرے طلاق کی حالت میں. مذاکرے طلاق کا مطلب کیا ہے؟ رحمت اللہ میاں جو ہے غصے میں ہے، بیوی بولی چھوڑ دو، چھوڑ دو، یہاں تک کہ ارے تیرے پہ بھی آ گئی، چھوڑ دے رے، کیا کرے تک کر، چھوڑ دے، پھر بتا جا نکل. تو کیا ہو گیا اس وقت؟ طلاق پڑ گئی، کیونکہ مذاکرہ طلاق چل رہا ہے. بھائی انہیں چیلنج کری چھوڑ دے بول کے، انہوں کیا بول دیے؟ چھوڑ دیا بول دیے. ہو گئی بات ایسا. فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ، تو طلاق واقع ہو جائے گی قضا میں. ایسے میں قضا میں. وَلَا يَقَعُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور نہیں واقع ہوگی جو کچھ کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں دیانتاً اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی بولا جائے گا. قضاً تو بول دیں گے، قاضی فیصلہ کر دیں گے طلاق پڑ گئی بول کے. لیکن اگر جو ہے مفتی کے سامنے آئے اور انہیں یہ بول رہا کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی، تو مفتی بولیں گا نہیں پڑے گی. مفتی کیا بولتا؟ نہیں پڑی بولتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیونکہ مفتی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ظاہر میں نہیں ہوتا ہے، ہاں ظاہر میں ہوتا ہے. جو کچھ جو ہے اس کا بیان ہوتا ہے، اسی بیان کے مطابق مفتی کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے. تحقیق وغیرہ کرنا کس کا کام ہے؟ وہ قاضی کا کام ہے. ٹھیک ہے. الا ان ينویہ، مگر یہ کہ وہ اس کی نیت کرے، مگر یہ کہ وہ اس کی نیت کرے. یعنی دیانتاً بھی طلاق پڑ جائے گی، طلاق کی نیت رہے تو. ظاہر سی بات ہے جب طلاق کی نیت کرے گا تو فیما بین وبین اللہ پڑ جائیں گے، قضاء تو پڑیں گی ہی پڑیں گی. قال مصنف اب کہیں گے، یہ پورے الفاظ انہوں تلاش کر کے نکالتے ہیں، پورے الفاظ جتنے الفاظ اوپر بولے گئے نا وہ الفاظ نکالتے ہیں. سوا بین هذه الالفاظ وهذا فيما لا يصلح ردا، برابر ان الفاظ کے درمیان اس حالت میں کہ یہ ان چیزوں میں سے جو رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. والجملۃ فی ذلک ان الاحوال ثلاثۃ، اور جملہ اس میں یہ ہے کہ احوال تین قسم کے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ من جملہ یہ بات ہے کہ احوال کتنے ہیں؟ تین طرح کے ہیں. قدوری نے یہاں کنائی الفاظ کو جو ہے سب کو برابر بیان کر دیے، سب کو برابر بیان کر دیے. اوپر یہ جتنے الفاظ ہیں نا وہ پورے الفاظ کو ایک ہی جگہ پر انہوں نے ذکر کر دیا ہے. بلا نیتی حالی مذاکرۃ طلاق، مذاکرہ طلاق کی حالت میں بغیر نیت کے بھی، مذاکرے بولو جی، مذاکرہ طلاق کی حالت میں بغیر نیت کے ان پورے الفاظ سے طلاق پڑتی. بولے کون بولے ہیں؟ یہ قدوری والے، متن والے کیا بولے ہیں؟ طلاق پڑ جاتی. یہ پورے جو الفاظ ذکر کیے ہیں. اب ہمارے مصنف اس میں الفاظ میں فرق کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے الفاظ کی وجہ سے کیوں طلاق پڑتی ہے. والجملۃ فی ذلک، اور یہ اس حالت میں کہ وہ چیزوں میں سے ہے جو رد کی صلاحیت نہیں رکھتا. رد کی صلاحیت نہیں رکھتا کا مطلب یہ پورے الفاظ جو ہے نا ایسے الفاظ ہیں جن میں آپ واپس نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ بول دیے تو وہ ہو جاتا، اور الفاظ کو پھر واپس لوٹا نہیں سکتے. لیکن من جملہ اس میں احوال تین طرح کے ہوتے ہیں. اس میں کتنے احوال ہوتے ہیں؟ تین طرح کے احوال ہوتے ہیں. حالت مطلقۃ، ایک تو مطلق حالت ہے. ایک کیا ہے بھائی؟ مطلق حالت ہے. وہی حالت الرضا، اور وہ رضامندی کی حالت رہتی ہے. دوسری وہ حالت المذاکرۃ طلاقی، اور دوسری مذاکرہ طلاق کی حالت ہوتی ہے. دوسری کون سی حالت ہوتی ہے؟ طلاق کا ذکر آ رہا، ابھی غصہ نہیں ہے. وہ حالت الغضب، اور تیسری حالت کی ہے غصے کی حالت ہوتی ہے. ایک نارمل حالت، ایک طلاق کے ذکر کی حالت، اور ایک غصے کی حالت. ان تینوں حالتوں کا حکم ابھی نہ ڈھونڈیں گے. والکنایات ثلاثۃ اقسام، اور کنایات جو ہے تین قسمیں ہیں. کنایات کی بھی تین قسمیں. نمبر ایک ما یصلح جوابا وردا، وہ ہے جو جواب کی صلاحیت رکھتا ہے اور رد کی صلاحیت رکھتا ہے. اوپر کے جو الفاظ یہ مصنف نے جو بیان کیے ہیں وہ صرف رد کی صلاحیت نہ رکھنے والے الفاظ تھے. رد کی، یہاں رد سے مراد وہ رد ہے کہ جو آدمی کچھ بول رہا ہے اس کو رد کرنا. آدمی کچھ بول رہا ہے تو اس کو رد کرنا. جیسے تردید بولتے نا، آپ نے کچھ بولا میں نے رد کر دیا، کیا ہوتی ہے یہ؟ تردید. تو تین قسم کے کنایات ہیں. ایک وہ ہے جو جواب کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، رد کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی بیوی بولی، بیوی کیا بولی؟ طلاق دے دو. انہیں بولا چل نہیں دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ رد ہے. دوسرا یہ ہے کہ طلاق دے دو، دے دیا، صرف دے دیا بولا، آگے طلاق وغیرہ کا لفظ نہیں بولا، تو یہ جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے.
چھوڑ دیا میرے کو، میں چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ یہ جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اگر رد کرنے کی صلاحیت رکھنے والے کچھ الفاظ ہے، چھوڑ دیا، میں تیری بات نہیں مانوں گا، یا میری مرضی، اس طرح کے جو الفاظ ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اردو میں رد کے ہیں. تو یہاں پر بولتے ہیں کہ 3 قسم کی کنایات ہیں، وہ جو صلاحیت رکھتے ہیں جواب بننے کے بھی اور رد کے بھی، اور رد کے بھی. نمبر 2 وما یصلح جوابا لا ردن، جو صلاحیت رکھتے ہیں جواب بننے کے نہ کہ رد کرنے کے. نمبر 3 وما یصلح جوابا ویصلح سبا و شتیمتا، اور تیسرا وہ جو صلاحیت رکھتے ہیں جواب بننے کے اور صلاحیت رکھتے ہیں گالی اور گالی دینے کے. شتیمہ میں ڈانٹنا، سبا میں گالی دینا. کتنے ہو گئے کنایا؟ 3 قسم کے ہو گئے. پہلا جواب بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، رد کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. دوسرا صرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، رد کی صلاحیت نہیں رکھتا. تیسرا جو جواب بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، گالی گلوچ کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. ایک ہی لفظ دیکھیے. اب ففی حالت الرضائی، رضا کی حالت میں، لا یکون شیء منها طلاقا الا بنیتی، ان میں سے کوئی بھی چیز طلاق نہیں بنے گی مگر نیت سے. نارمل بیٹھی ہوئی حالت میں چاہے وہ لفظ گالی کا ہو، چاہے وہ لفظ طلاق کے لیے جواب کی صلاحیت رکھتا ہو، چاہے وہ لفظ جو ہے رد کرنے کی کا رکھتا ہو، کوئی بھی اس سے بھی طلاق نہیں پڑے گی عام حالت میں، نارمل حالت میں. اس کو بولتے ہیں رضا کی حالت. کیا بولتے ہیں اس کو؟ رضا کی حالت. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد کیا ہے؟ الا بالنیتی، مگر نیت سے. اگر انہیں یہ الفاظ بول کر نیت کر لیا تو طلاق پڑ جائے گی. پھر نیت کر لیا تو طلاق پڑ جائے گی. مذاکرہ طلاق پہ بحث کر رہا نا بھائی. اچھا. والقول قوله فی انکار النیت لما قلنا، اور قول اس کا قول ہے. کس کا قول ہے؟ بولنے والے کا قول. اس کا قول ہے نیت کے انکار کے بارے میں، جیسا کہ ہم نے کہا نیت کے انکار کے بارے میں اسی کا قول مانا جائے گا قاضی کے پاس بھی، کیونکہ کیفیت کو سی ہے، رضا کی ہے. کیفیت کو سی ہے، رضا کی ہے. اچھا صاحب، جیسا کہ ہم نے اوپر کہا وفی حالت مذاکرۃ الطلاق لم يصدق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا في القضاء، اور مذاکرہ طلاق کی حالت میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ان چیزوں میں جو صلاحیت رکھتا ہے جواب بننے کی اور صلاحیت نہیں رکھتا ہے رد کرنے کی، قضا میں. یعنی وہ الفاظ جو صلاحیت رکھتے ہیں کیا بننے کے؟ جواب بننے کے، اور رد کے صلاحیت نہیں رکھتے. اوپر کے جو الفاظ ہیں اس میں سے وہ الفاظ جو صرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہاں پر کہنے والے کی بات قضا نہیں مانی جائے گی. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ قضا نہیں مانی جائے گی. مثال کے طور پر کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ اس کا قول ہے خلیۃن، تو خالی ہے، بریۃن، تو بری ہے، بائن، بائن ہے، بتتن، حرام، اعتدی، امر کی بیدی کی، اختاری. یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی طلاق کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کوئی سوال کریے جواب دے رہا، انہیں بری چھوڑ دے میرے کو، بری، انہوں بول دیا. کیا بول دیے؟ بری بول دیے. تو یہاں پر صرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ لفظ. سمجھ میں آ گیا نا؟ رد کی صلاحیت نہیں رکھتا. اسی طرح پر دوسرے الفاظ بھی ہیں. تو لأن الظاہر ان مرادہ الطلاق، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کی مراد کیا ہوگی؟ طلاق ہی ہوگی. کیا ہے تشامیہ؟ طلاق. کیونکہ انہیں سوال طلاق کا کر رہی ہے تو انہیں وہ جواب دے رہے ہیں. وہ بولے نہیں میری نیت نہیں تھی، بول رہا ہے نیت نہیں، تو اللہ جانتا وہ نیت ہے نہیں ہے، لیکن قاضی کیا بولتا؟ جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ جواب ہے اس کو بول دیتا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس کا مراد طلاق ہے، طلاق کے سوال کے وقت میں. وَيُصَدَّقُ فِيمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَرَدًّا، اور تصدیق کی جائے گی ان چیزوں میں جو صلاحیت رکھتا ہے جواب بننے کا بھی اور رد کرنے کا بھی. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مذاکرے طلاق کی حالت میں جواب کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، رد کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن انہیں بول رہا میرا مقصد طلاق نہیں تھا، تو تصدیق کی جائے گی، قضاً بھی اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس میں 2 صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر 2 صلاحیتیں. جیسے مثال کے طور پر قولہ، اس کا قول ہے مثل قولہ، اس کے قول جیسا کہ اس کا قول ہے اذهبی، جا. کیا مطلب؟ اب جو ہے احتشام کو لگ کے بیٹھی ہوئی ان کی بیگم، ابھی شادی تو نہیں ہوئی نا تمہاری، دے سکتے مثال. کیا بولے؟ چھوڑ دے رہے میرے کو، چھوڑ دے. تو کیا ہو رہا؟ جا بولا. تو جا بولنے کا مطلب تیری بات میں نے مانتا، نکل جا میرے سامنے سے. یہ بھی ہو سکتا نا، یہ بھی ہو سکتا. یا جو ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیا چلے جا، 2 بھی مانا ہے اس کے. تو ابھی نے بول رہا نہیں، میں جا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو میں طلاق دے دیا چلی جا، خاموش گھر میں چلی جا بولا تھا، میرا مقصد کیا تھا. تو یہ بات اس کی مان لی جائے گی، خزان بھی مان لی جائے گی. اسی طرح پر اخرجی، نکل جا، وہ بھی کھڑی ہو جا، کیا بحث کر رہی، چل کھڑے ہو. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تقنعی، اوڑنی اوڑھ لے، اوڑنی اوڑھ لے، تخمری، اوڑنی اوڑھ لے. وہ ما یجری ھذا المجرا، اور وہ تمام الفاظ جو اس جگہ میں جاری ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں. لأنه يحتمل رد، اس لیے کہ وہ رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں. وہ الادنى، اور وہ کم سے کم ہے. فحمل علیہ، کم سے کم ہے نہیں، وہ زیادہ قریبی ہے، وہ زیادہ قریبی ہے، قریبی معنی ہے وہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ فحمل علیہ، لہذا اسی پر محمول کیا جائے گا، جبکہ انہیں بول رہا میرا مقصد یہی تھا، طلاق میرا مقصد نہیں تھا.
وفی حالت الغضب یصدق فی جمیع ذالک لاحتمال الرد او السب، اور حالت غضب میں تصدیق کی جائے گی اس تمام میں، رد کے احتمال کی وجہ سے بھی یا گالی کے احتمال کی وجہ سے بھی۔ سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ تیسری حالت کیا رہتی ہے؟ حالت غضب کی۔ حالت غضب میں جو ہے اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس نے جو ہے گالی دینے کا مقصد کیا تھا، گالی دینے کا ارادہ کیا تھا، یا جو ہے اس کو برا بھلا کہنا چاہ رہا تھا، مگر ان چیزوں میں جو صرف طلاق کی صلاحیت رکھتے ہیں اور رد کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ بعض الفاظ وہ ہیں جو صرف طلاق کی صلاحیت رکھتے ہیں، رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو وہاں پر جو حالت غضب میں بھی اس کی بات کو نہیں مان سکتے اور نہیں صلاحیت رکھتے رد کرنے کی، جیسا کہ اعتدی، جیسا کہ کیا بولا؟ عدت شمار کر لے، کتنا گالی دی تو عدت شمار کرو، کیسا بولتا بھائی؟ مقصد کیا تھا اس کا؟ طلاق دینا ہی تھا بول کے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کب یہ صرف حال مذاکرہ طلاق میں، عام حالات میں نہیں۔ وقت تاری اختیار کر لے، امر کی بیدی کی، یہ دونوں کیا ہے؟ یہ اس کو اختیار دینے کا مسئلہ ہے، طلاق دے دے، طلاق دے لے لے، تجھ کو میں اختیار دے دیا، تو نے کیا کرتی؟ فوراً اختیار لے لیتی، ایسا۔ اور تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، فإنه لا يصدق فيها، تو اس میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق، اس لیے کہ غصہ جو ہے طلاق کے ارادے پر دلالت کر رہا ہے۔ بس کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔